بہت وقت پہلے کی بات ہے، کابل کے پہاڑوں میں ایک جادوئی دنیا آباد تھی۔ ان پہاڑوں کے بیچ ایک خوبصورت قلعہ تھا، جہاں کابل کی شہزادی زرین فطرت رہتی تھی۔ زرین فطرت نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ اپنی ذہانت اور ہنر کی بدولت دور دور تک مشہور تھی۔ لیکن قلعے کی سب سے بڑی راز وہ جادوئی تعویذ تھا جو شہزادی کی حفاظت کے لیے اس کے باپ کابل کے بادشاہ نے بنایا تھا۔ یہ جادوئی تعویذ ایک قدیم جادوگر کی تخلیق تھا جو اس تعویذ کی مدد سے کابل کو دشمنوں سے محفوظ رکھتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ جس کے پاس یہ تعویذ ہوگا اسے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ ہی کوئی اسے شکست دے سکتا ہے۔ لیکن اس تعویذ کی طاقت کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے لوگ اسے چرانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک دن علی بابا جو ایک عام آدمی تھا اور اپنے بھائی قاسم کے ساتھ جنگل میں لکڑیاں جمع کرتا تھا، ایک حیرت انگیز راز سے واقف ہوا۔ علی بابا نے ایک دن اتفاقی طور پر ایک چٹان کے پیچھے چھپے چوروں کو دیکھا جو جادوئی بابا نے ایک دن اتفاقی طور پر ایک چٹان کے پیچھے چھپے چوروں کو دیکھا جو جادوئی الفاظ کھل جا سم سم کہہ کر چٹان کے اندر ایک غار میں داخل ہو گئے تھے۔ علی بابا نے ان جادوئی الفاظ کو یاد کر لیا اور چوروں کے جانے کے بعد اس غار میں داخل ہو گیا۔ غار کے اندر بے شمار خزانے اور قیمتی جواہرات تھے۔ علی بابا نے کچھ سونے کے سکوئی اپنے تھیلے میں ڈالے اور اپنے گاؤں کی طرف واپس چلا گیا۔ جب علی بابا واپس آیا تو اس نے اپنے بھائی قاسم کو یہ سارا واقعہ سنایا۔ قاسم جو دولت کے لالچ میں مبتلا تھا فوراً اس غار میں جانے، لیکن وہ جادوئی الفاظ بھول گیا اور غار میں قید ہو گیا۔ چوروں نے قاسم کو غار میں پھنسا ہوا پایا اور اسے مار ڈالا۔ علی بابا کو اس بات کا بہت دکھ ہوا لیکن وہ اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کا ارادہ کر چکا تھا۔ کچھ دن بعد علی بابا نے سنا کہ کابل کی شہزادی زرین فطرت کا جادوئی تعویذ چوری ہو گیا ہے اور شہزادی بہت پریشان ہے۔ وہ تعویذ شہزادی کی حفاظت کا ضامن تھا اور اس کے بغیر شہزادی اور اس کا قلعہ خطرے میں تھے۔ علی بابا کو شک ہوا کہ یہ چور وہی ہو سکتے ہیں جنہوں نے قاسم کو مارا تھا اور اب انہوں نے شہزادی کا تعویذ بھی چوری کر لیا ہے۔ علی بابا نے فیصلہ کیا کہ وہ کابل جائے گا اور شہزادی کی مدد کرے گا۔ وہ اپنے چند قریبی دوستوں کے ساتھ کابل روانہ ہوا۔ راستے میں اس نے مختلف مقامات پر لوگوں سے معلومات جمع کیں اور آخرکار اسے پتہ چلا کہ چوروں کا سردار کابل کے پہاڑوں میں چھپا ہوا ہے اور وہ شہزادی کے تعویذ کو استعمال کر کے کابل کی حکومت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ جب علی بابا کابل پہنچا تو اس نے شہزادی کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی مدد کی پیشکش کی۔ شہزادی جو اپنے جادوئی تعویذ کے بغیر کمزور محسوس کر رہی تھی، علی بابا کی بہادری اور ذہانت کو دیکھ کر متفق ہو گئی۔ علی بابا نے ایک منصوبہ تیار کیا کہ وہ چوروں کے سردار کو دھوکے سے پکڑے گا اور شہزادی کا تعویذ واپس لے آئے گا۔ علی بابا نے اپنی چالاکی سے چوروں کے اڈے کا پتہ لگایا اور رات کی تاریکی میں وہاں پہنچا۔ وہ ایک کھل جا سم سم کے جادوئی الفاظ کہہ کر غار کے اندر داخل ہو گیا جہاں چوروں کا سردار تعویذ کو چھپا کر بیٹھا تھا۔ علی بابا نے اپنے دوستوں کے ساتھ چوروں کو گھیر لیا اور ایک زبردست جنگ ہوئی۔ علی بابا نے اپنی ذہانت اور بہادری سے چوروں کو شکست دی اور سردار کو پکڑ کر شہزادی کے دربار میں پیش کر دیا۔ علی بابا کا جادوئی تعویذ اب شہزادی زرین فطرت کے تعویذ کے ساتھ جڑ چکا تھا اور ان دونوں تعویذوں کی طاقت نے نہ صرف کابل کی بادشاہت کو محفوظ کر دیا بلکہ علی بابا اور شہزادی کی زندگیوں میں بھی ایک نئی روشنی ڈال دی تھی۔ علی بابا نے اپنی بہادری اور عقلمندی سے نہ صرف شہزادی کے دل میں جگہ بنائی بلکہ بادشاہت کے لوگوں میں بھی ایک ہیرو کے طور پر جانا جانے لگا۔ علی بابا نے شہزادی زرین فطرت کے ساتھ کابل میں اپنی زندگی بسر کرنا شروع کی۔ دونوں نے مل کر بادشاہت کو ترقی دی اور عوام کی خدمت کی۔ جادوئی تعویذ اب ہمیشہ کے لیے شہزادی اور علی بابا کی مشترکہ طاقت کا نشان بن گیا تھا جو کابل کو ہر خطرے سے محفوظ رکھتا تھا۔ یوں علی بابا نے نہ صرف اپنی بہادری اور عقلمندی سے کابل کی حفاظت کی بلکہ شہزادی کے دل میں بھی ہمیشہ کے لیے اپنی جگہ بنا لی۔ ان کی کہانی ایک مثال بن گئی کہ کیسے ایک عام انسان بھی جادوئی طاقتوں اور بہادری کے ذریعے دنیا میں تبدیلی لا سکتا ہے۔